السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ تو جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفاظ کے یوٹیوب چینل پر جائیں جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سب سیگمنٹ کی پلے لسٹ بھی ہے جہاں آپ اپنے پسند سے اپنا فیوریٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل لبینہ، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ اماں اب آپ مجھے الفضل پڑھ کے سنا دیں۔ جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا آیا ہے۔ اماں آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے رمضان کریم اور قرآن کریم۔ آج اتوار 9 مارچ 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 5 یعنی 5۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت اور کیوں کا ایک دلچسپ سوال۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ اور سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط جو کہ قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ ہے اس کا، اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کر۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے رمضان کریم اور قرآن کریم، تو اس آیت میں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو مترنم آواز میں پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جزاک اللہ۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل لبینہ، شاباش۔ یعنی اس شمارے کی حدیث، چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش الحانی سے تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی چیز کو بھی اتنی توجہ سے نہیں سنا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ سے سنا جبکہ وہ قرآن خوش الحانی سے پڑھ رہے ہوں، یعنی بلند آواز سے پڑھتے ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش الحانی والی تلاوت کو سنتا ہے۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اب مسیح موعود بھی ہے اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، شاباش لبینہ۔ چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن شریف پر تدبر کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خوش الحانی سے تلاوت کو عبادت قرار دیا ہے
اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کو لازمی قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو لبینہ؟ جی ہاں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں وہ ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، قرآن کریم پڑھنے کے آداب۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کس طرح ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 ہے۔ پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم تم غور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو تمہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کا یہی کام ہے۔ تیسرا من القرآنی سے صرف یہ مطلب ہی نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے، وہی پڑھ لیا اور مزید یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید ہم نے نہیں سیکھنی، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دے اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھ، یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر گزر گئے، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ دوسرے مسلمان جو تراویح میں پڑھتے ہیں تو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ دیکھیں کتنا پیارا اقتباس ہے لبینہ۔ تو آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے جو آداب سمجھ میں آئے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ یہ کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک، اور جو یاد ہے وہ تلاوت کر لیا کرے، اور یہ کہ اور یاد کرنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک لبینہ۔ اور ایک آخری بات بتائیں جو ان پہ حضور نے فرمائی تھی۔ جو جیسے ہمیں تیز تیز تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آرام سے اور اچھی تلاوت کرنی چاہیے۔ جی بالکل، شاباش، جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو آپ نے قرآن کریم کے بارے میں لکھی ہے۔ کیسی لگی نظم آپ کو لبینہ؟ بہت اچھی لگی تھی، اور اصل میں یہ نظم میری فیوریٹ نظم ہے، اور یہ بھی میرے ناصرات کمپٹیشن میں آئی تھی۔ جی جی، یہ ناصرات کمپٹیشن میں بھی تھی اور بہت پیاری نظم ہے۔ جزاک اللہ اماں۔ جزاکم اللہ لبینہ، اور جزاک اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔